अस्सलामुअलैकुम ना फैमिली। जैसा कि आप देख रहे हैं हम गांव में आए हुए हैं। घर का माहौल और ये देखें फर्श पर जैसे उन्होंने लेप कर रखा है और ये बर्तन ये चूल्हे ये बच्चों ने बहुत गौर से देखे क्योंकि बच्चे आए हुए थे कनाडा से। ये भाई के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गांव देखना है तो उन्हें गांव ले गए। गांव की सब चीज़ें दिखाई। मज़ेदार खाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने हॉर्स राइडिंग करनी है तो घोड़े पर सवार हुए। ये घोड़ा जो था घर वालों ने कहा कि ये हर किसी को ऊपर बिठा कर नहीं चलता, पर मोहित ने कहा कि नहीं मुझे इस पर ही बैठना है। तो फिर इस पर बैठकर बहुत ट्राई की कि ये घोड़ा चले, मगर इस घोड़े ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं चलता। तो इस घोड़े पर बहुत कोशिशों के बावजूद जब ये नहीं चला तो फिर इसे साइड पे खड़ा कर दिया। बड़ी घोड़ी के साथ सिर्फ खड़े होकर तस्वीरें बनवाई और साइड पे कर दिया और सोचा ये कि इसकी जो बेटी है जो सफ़ेद घोड़ी है उस पर सवारी की जाए। तो फिर सफ़ेद घोड़ी को लाया गया। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बच्चों ने कैसे हॉर्स राइडिंग की और फिर हॉर्स राइडिंग के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने गांव में की और इन्जॉय किया। आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए कि बच्चों ने ये दिन गांव में कैसे स्पेंड किया। तो चलें जी, मोहित को घोड़े पर बिठा दिया गया और कहा गया कि चलें अब इसको नहर के साथ साथ जो है ना वो सैर करवाते हैं। इरादा ये था कि वो ख़ुद चलाए, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं ये फ़र्स्ट टाइम बैठा है, हो सकता है घोड़ा जो है वो दौड़ पड़े और ये परेशान हो, इसलिए इसको ले के चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा जो है वो इसकी राइडिंग एंजॉय करवाते हैं। जब वाइट घोड़े को दूर ले जाने लगे तो पीछे से इसकी माँ जो ब्राउन घोड़ी थी वो इसे देखने लगी और फिर आवाज़ें देने लगी। देखिएगा कैसे आवाज़ें दे रही है। तो ये होती है ममता, वो अपने बच्चे को किसी सूरत में भी जुदा नहीं करना चाहती। तो इस तरह हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करके मोहित ने दूर तक बहुत लुत्फ़ लिया। भाई को देखा कि वो घोड़े को एंजॉय कर रहा है तो फिर वानिया का भी दिल किया कि वो भी घोड़े को एंजॉय करे। तो मोहित को यहाँ पर घोड़े से उतारा गया। देखें कैसे उसने कहा जंप मार के तो मैं नहीं उतर सकता, तो एक चारपाई रखी और चारपाई पे यूँ उतरा ऊपर से। तो फिर इसके बाद उसकी बहन की बारी आई कि चलो भाई आप भी राइडिंग करो। शौक में वो चढ़ तो गई, लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी हॉर्स राइडिंग की नहीं थी इसलिए डर भी रही थी। तो बहुत एंजॉय करने के लिए वो भी बैठ गई शौक़ से, लेकिन जैसे ही घोड़ा चला उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा था क्योंकि घोड़े पर जीन नहीं रखी हुई थी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे ऐसे ही ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे आप टांगों के ज़रिए इसको बैलेंस करो, टांगों को अंदर की तरफ दबा के रखो तो आपका बैलेंस रहेगा। लेकिन जब घोड़ा चलने लगता तो वो फिर बैलेंस खो देती। उसने कहा नहीं मैं बस ऐसे हॉर्स के साथ पिक्चर्स बनवा लेती हूँ, मैं राइडिंग नहीं करती। तो फिर सबके कहने पर उसने सिर्फ पिक्चर्स बनवाई और उतर गई। इसके बाद देखिएगा कि कैसे बच्चों ने इसके साथ एंजॉय किया और फिर यूं ही बातों बातों में उन्होंने कहा कि देखें हमारे बच्चे जो हैं वो तो जंप मार के घोड़े पे चढ़ जाते हैं और घोड़े को खूब भगाते हैं। देखिए उनका छोटा बेटा उमैर घोड़े को कैसे भगाने लगा है, बिल्कुल इंडिविजुअली वो लेके जा रहा है। ये देखें तेज़ रफ्तारी से वो घोड़े पर गया और दूर तक उसे दौड़ाता ले गया। घोड़ी ने भी पीछे से इसको आवाज़ें देनी शुरू कर दी। जब वो दूर से दौड़ता हुआ गर्द उड़ाता हुआ आ रहा था तो बिल्कुल मौला जट वाले स्टाइल में तेज़ रफ्तारी के साथ घोड़े को दौड़ा रहा था। बच्चों ने देखा और एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि हम भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी तरह घोड़े को तेज़ दौड़ाएंगे। इस तरह घोड़ों को एक साइड पे खड़ा कर दिया गया। भैंसें जो कि चरने के लिए गई हुई थी, थोड़ी देर के बाद वो भी वापस घर में आने लगी। अब साथ ही नहर बनी हुई है, नहर में उतर जाती हैं और खूब नहाती हैं। उसके बाद देखिएगा कि इनको क्या किया। यहाँ बहुत सी गाय और भैंसों के बच्चे थे छोटे छोटे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। और फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा नहीं ब्राउन घोड़े को भगाते हैं, देखते हैं बच्चे के साथ जाती है कि नहीं। तो फिर उसके बच्चे को भी साथ साथ किया और उसको भी भगाया तो वो घोड़ी जो थी वो भागने लगी। देखिए ये बहुत खूबसूरत सी भैंसें गायें खड़ी हैं और ज़्यादा जो हैं वो पानी में हैं।
اور یہ گھوڑا جو تھا اب واپس آ رہا ہے بھاگتا ہوا، اور ساتھ ہی براؤن گھوڑی بھی آ گئی۔ تو بچے اسے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس طرح بھگانا چاہیے۔ اب بھینسوں کو نہر سے نکال کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا آپ بھینس کا بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، ابھی اسے چلنا بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد بچوں نے کہا کہ ہم نے ٹریکٹر چلانا ہے، گاؤں جائیں اور ٹریکٹر نہ چلائیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ٹریکٹر کو ایک خالی ایریا میں اتارا گیا تاکہ یہاں پر آسانی سے بچے جو ہیں وہ ٹریکٹر کو چلائیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے انہیں پہلے بتایا گیا کہ کس طرح کہاں سے کیا کرنا ہے، تو پھر ٹریکٹر چلے گا اور کس طرح رکے گا۔ سارا گائیڈ کرنے کے بعد انہیں ٹریکٹر پر بٹھایا گیا، تو ساتھ موہد کے ان کے انکل بیٹھ گئے کہ چلو میں دیکھتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں اور تم چلاؤ۔ موہد نے پہلے بہت اچھے انداز میں ٹریکٹر جو تھا وہ چلایا، ایک راؤنڈ لیا اور ہم سب نے اسے دیکھا۔ اس نے بخوبی ٹریکٹر کو چلا لیا اور لا کے روکا، اترا۔ اس کے بعد موہد کے بعد وانیہ نے کہا کہ میں بھی ٹریکٹر چلاؤں گی، تو پھر وانیہ کو بھی بتایا گیا کہ بھئی اس طرح بیٹھو، یہاں سے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، لیکن ٹریکٹر کی ڈرائیونگ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تھوڑا سا سمجھانے کے بعد وانیہ نے بھی ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے وانیہ کیسے ٹریکٹر چلاتی ہے، یہ دیکھیے اب وانیہ سٹارٹ کرنے لگی ہے ٹریکٹر چلانا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ لو جی اب وانیہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے جا رہی ہے۔ تو یوں ٹریکٹر ہو گیا سٹارٹ۔ وانیہ نے بھی بہت اچھے انداز میں ٹریکٹر چلایا اور ٹریکٹر چلانے کو انجوائے کیا۔ یہ دیکھیں پہلے آہستہ آہستہ اور پھر اس نے کافی رفتار سے ٹریکٹر کو چلایا تھا۔ اس طرح بچوں نے ٹریکٹر کو بھی انجوائے کیا کہ گاؤں میں ٹریکٹر کیسے چلاتے ہیں۔ اب ٹریکٹر چلانے کے بعد میں آپ کو بہت اچھا سا ایک نظارہ دکھاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، یہاں ہو سکتا ہے کسی گاؤں میں دیکھا بھی ہو۔ تو وہ نظارہ کیا ہے، چلیں ٹریکٹر کی سواری کے بعد آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ لیں جی وانیہ نے بھی ٹریکٹر چلانے کا شوق جو تھا وہ پورا کر لیا۔ اب وہ ٹریکٹر بند کر کے اتر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اس کو بند کہاں سے کرنا ہے۔ تو پھر اسے بتایا گیا کہ یہاں سے ایسے بریک ہے، اس پہ کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھینسیں گائے جو تھی وہ تو اندر جا چکی تھیں، تو اب ان کے کھانے کی جو کھرلیاں ہیں انہیں بھی اندر لے جانے کی باری تھی۔ تو دیکھیے کیسے چھوٹی سی ٹرین بنائی گئی ٹریکٹر کی مدد سے، ان کھرلیوں کو پیچھے باندھ کے اندر لے جایا جا رہا ہے باڑے کی سائڈ پر۔ تو یہ منظر مجھے تو بہت خوبصورت لگا، آپ کو کیسا لگا دیکھ کے ضرور بتائیے گا۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی چھوٹی سی ٹرین ٹائپ بن گئی، اور یوں یہ بھاری بھرکم کھرلیاں جو تھی وہ آسانی سے باڑے کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ منظر میں نے ریکارڈ کیا آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اب دیکھیے گا کہ اس کے بعد بچوں نے کیا انجوائے کیا۔ یہاں سے جانور بھی اندر جا چکے تھے، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تو بچوں نے کہا کہ آپ دودھ کیسے دھوتے ہیں، یعنی دودھ کیسے نکالتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے باڑے کی سائڈ پر آ گئے۔ تمام جانوروں کو چارہ ڈال دیا گیا تھا، بکریاں، گائے، بھیڑیں، بھینسیں اور دوسرے ان کے بچے علیحدہ علیحدہ جگہوں پر باندھے ہوئے تھے، اور انہیں کھانا ڈال دیا گیا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ دودھ کیسے دھوتے ہیں، اور ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور کریں گے بھی۔ تو پھر ایک گائے کا دودھ جو تھا وہ دھونے کے لیے ضیاء بھائی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا چلو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گائے کا دودھ کیسے دھوتے ہیں۔ پہلے بچڑے کو تھوڑا سا دودھ پلایا گیا، اس کے بعد گائے کے تھن جو تھے وہ دھوئے گئے، اور بچے پہلے دور سے دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ہم قریب جا کے دیکھیں گے اور خود سے ملکنگ بھی کریں گے۔ تو جا کے ضیاء بھائی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے۔ دیکھیے انہوں نے یہ ملکنگ کیسے کی، کیا وہ کر پائے یا نہیں، اور کیسا انہوں نے انجوائے کیا۔
تو دور سے میں بھی ویڈیو بنا رہی تھی. میں نیچے نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے گائے بھینسوں سے بہت ڈر لگتا ہے. میں تو نیچے نہیں گئی, میں دور سے ویڈیو بناتی رہی, لیکن میں نے کہا کہ کچھ مجھے قریب سے بھی ویڈیو بنا کے لا دو. تو سب لوگ ملکنگ کا جو تھا سین انجوائے کر رہے تھے, ہم لوگ بھی دور سے انہیں دیکھ رہے تھے. اب یہ دیکھیے, تھوڑا سا کیمرہ گھما لیجئے, دیکھیے وانیہ پہلے دودھ دھو رہی ہے اور کیسے دودھ نکالتے ہیں وہ ٹرائی کر رہی ہے. تھوڑی سی کوشش کے بعد ہلکا ہلکا اسے دودھ دھونا آ گیا. اس کے بعد وانیہ نے کہا کہ اب آپ ٹرائی کرو, تو پھر اس کے انکل نے دودھ دھویا. دودھ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے پکڑیں گے دبائیں گے تو دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. نہیں, دودھ دھونے میں کافی پاور لگتی ہے اور ایک انداز ہوتا ہے, ایک میتھڈ ہوتا ہے. اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو ہم کبھی بھی گائے سے دودھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے انہیں بٹھا کے بتایا گیا. اس کے بعد پھر موہد نے کہا میں بھی ٹرائی کروں گا. پھر موہد بیٹھ گیا اور اس نے بھی دودھ دھویا, لیکن اس سے بھی ہو نہیں رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ زیادہ دباؤں گا تو گائے کو تکلیف ہوگی. ضیاء بھائی نے کہا نہیں, ایسے نہیں, آپ ایسے کرو جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. پھر انہوں نے ایک سائیڈ سے انہوں نے کیا اور ایک سائیڈ سے موہد کو کرنے کے لیے کہا. اس طرح ہم نے یہ سارا دن خوب انجوائے کیا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا. اپنوں کا خیال رکھیے گا. ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.